رمضان مبارک کی کہانی۔ رمضان اسلامی سال کا نہ صرف ایک مقدس مہینہ ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے روحانیت، قربانی اور خدا احتسابی کا ایک عہد بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب قرآن پاک نازل ہوا اور مسلمان دنیا بھر میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک گاؤں سے ہوتا ہے جہاں رمضان کا مہینہ آتے ہی ایک خاص روحانی فضا چھا جاتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم ہر رمضان کے مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ روزے رکھتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ تھوڑی سی پریشان تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا رمضان تھا جب وہ پورا روزہ رکھنے والی تھی۔ پچھلے سال وہ چھوٹے بچوں کی طرح 1-2 گھنٹے روزہ رکھتی تھی، لیکن اس سال اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پورا روزہ رکھے گی۔ رمضان کے پہلے دن صبح سویرے مریم اپنی والدہ کے ساتھ سحری کے وقت الفاٹے مریم کی والدہ نے اسے چمچماتے ہوئے گرم پراٹھے، دودھ اور کھجوریں پیش کیں۔ بیٹی، یہ تمہاری قوت کا ذخیرہ ہے، اس سے پورے دن کی توانائی ملے گی۔ والدہ کی یہ باتیں مریم کے دل میں گہری اتر گئی۔ دن بھر مریم نے روزہ رکھا اور جیسے جیسے سورج غروب ہونے کو آیا اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسی شدت سے کھانے کی خواہش کی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ نماز مغرب کے وقت جب اذان ہوئی، مریم اور اس کے خاندان نے افطار کیا۔ افطار کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں تمام گاؤں کے لوگ شریک ہوتے تھے، چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب۔ افطار کے بعد گاؤں کے بزرگ مولانا صاحب مسجد میں اذان دیتے اور پھر لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے۔ رمضان کا مہینہ مریم کے لیے اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے اس مہینے میں نہ صرف اپنی روزمرہ کی عادات کو بہتر بنانے کی کوشش کی بلکہ اس نے اپنی زندگی میں محبت، شفقت اور شکر گزاری کو بھی مزید مضبوط کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ رمضان صرف روزے رکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ انسان کو اپنے اندر کی روحانیت کو جگانے کا موقع دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں ایک اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مریم اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہنچی۔ افطار کے بعد مولانا صاحب نے کہا، رمضان کا اصل مقصد خود کو اللہ کی رضا کے قریب لانا ہے اور ہمیں اپنے دلوں میں محبت، معافی اور تعاون کے جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ یہ باتیں مریم کے دل پر نقش ہو گئیں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آیا تو مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے کچھ خاص کرے گی۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی اور ایک چھوٹے سے خیرات کا اہتمام کیا۔ وہ خود بھی اپنی بچت سے کچھ پیسے نکال کر غریب بچوں کو کپڑے اور کھانے کا سامان دینے گئی۔ اس عملہ نے مریم کے دل میں ایک نیا سکون اور خوشی پیدا کی۔ رمضان کا اختتام عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عید کا دن آیا، مریم کی آنکھوں میں خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ رمضان میں گزارا گیا ہر لمحہ اس کے دل کو صاف اور روشن کر گیا تھا۔ عید کی نماز کے بعد جب لوگوں نے ایک دوسرے سے عید کی مبارکباد دی، مریم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس مہینے میں اسے اپنی روحانیت کو بہتر بنانے کا موقع دیا۔ رمضان مبارک نہ صرف ایک مہینہ تھا بلکہ یہ ایک خوبصورت یادگار بن چکا تھا جس نے مریم کی زندگی کے تمام پہلو میں محبت، ایمان اور ہمدردی کی روشنی بھر دی۔